सबक में इससे पहले हमने तनफ़ुसी निज़ाम के बारे में मालूमात हासिल की थी। उसी के साथ इस सबक में निज़ाम दौरान खून भी हम पढ़ चुके हैं। आइए अब हम खून के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। खून हमारे जिस्म में मौजूद एक सुर्ख सयाल है, बहने वाली शय है, जो कि एक तरह की इत्तेसाली नसीज है, यानी कि ऐसी नसीज जो जिस्म के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से जोड़ती है। ऐसे नसीज को हम इत्तेसाली नसीज कहेंगे। और हमारा खून जो है वो एक इत्तेसाली नसीज होता है। हमारे जिस्म में जो ऑक्सीजनी खून होता है, उस खून का रंग गहरा सुर्ख होता है, लाल होता है। खून का जो जायका है वो खारा होता है और आम तौर पे खून का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है। यानी कि खून जो है वो एक असासी मादा है। खून के दो बुनियादी अज्जा होते हैं, एक दमवी सयाल यानी कि प्लाज्मा, और दूसरा होता है जिसे हम खून के ज़र्रात कह सकते हैं, खून के जिस्मिये। खून के जिस्मिये जो है वो एक ज़र्राती शक्ल में होते हैं और दमुई सयाल जो है माए हालत में होता है, जिसकी वजह से खून जो है वो आसानी से हरकत कर सकता है। आइए हम पहले दमुई सयाल को देखते हैं कि इसके अज्जा क्या क्या है और ये क्या काम करता है। इंसानी खून के प्लाज्मा में दमुई सयाल में कई तरह के अज्जा पाए जाते हैं। ये जो सयाल होता है ये जर्दी माइल होता है, शफाफ होता है और किसी कदर असासी होता है। हम इससे पहले देख चुके हैं कि खून का जो पीएच है वो 7.4 है, यानी कि वो असासी होता है। दमुई सयाल में 90 से 92% पानी होता है, 6% इसमें प्रोटीन शामिल होते हैं, 1% इसमें नामियाती नमक होता है और इसी के साथ साथ 2% दीगर अज्जा इसमें शामिल होते हैं। दमुई सयाल में अल्बुमिन होता है जो पूरे जिस्म में पानी पहुंचाने का काम अंजाम देता है। इसी के साथ इसमें ग्लोबुलिन्स होता है, जो हिफाजती काम अंजाम देता है। इसमें मौजूद फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन खून के इंजमाद में मदद देती है, खून को जमाने में। और इसमें कई तरह के गैर नामियाती आयन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम ये मौजूद होते हैं जो हमारे अज़बी और उज़लाती अफ़आल पर काबू रखते हैं। आइए अब हम देखते हैं खून में जो ज़र्रात मौजूद होते हैं या खून के जो जिस्मिये होते हैं वो कौन से होते हैं। हमारे खून में 3 तरह के ज़र्रात पाए जाते हैं, सुर्ख ज़र्रात, सफ़ेद ज़र्रात और प्लेटलेट्स। ये देखिए, ये खून के सुर्ख ज़र्रात है जो दोहरे मकबनुमा होते हैं, 2 तश्तरियों के जैसे होते हैं। ये खून के सफ़ेद ज़र्रात है, इनकी कोई भी साख्त मुतय्यन नहीं होती, ये बेसाख्त होते हैं। इसी के साथ साथ खून में कई सारी प्लेटलेट्स होती है। सबसे पहले हम देखेंगे खून के सुर्ख ज़र्रात।
जो दोहरे मकरनुमा होते हैं, यानी कि दो तश्तरियों को अगर आपस में मिला ले तो वो उस जैसे हो जाते हैं। ये खून का करीब करीब 45% होते हैं और इनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो लोहे का बना होता है, इसीलिए वो सुर्ख नज़र आते हैं। रेड ब्लड कार्पल्स या खून के सुर्ख ज़र्रात बोन मैरो यानी कि हड्डी के गूदे की वजह से तैयार होते हैं। खून के सफ़ेद ज़र्रात जिनकी कोई भी साख्त या शक्ल मुतय्यन नहीं होती, ये 5 किस्म के होते हैं। इनके बारे में हम आगे तफसीली मुताल्ला करेंगे। ये वो 5 किस्म के होते हैं। प्लेटलेट्स खून के नसों की टूट फूट में उन्हें दुरुस्त करने में हमारी मदद करती है। सबसे पहले हम देखेंगे खून के सुर्ख जस्मिये यानी कि खून के सुर्ख ज़र्रात, जिसे इंग्लिश में रेड ब्लड कार्पल्स कहते हैं। ये जसामत में छोटे होते हैं, गोल होते हैं। इसी के साथ साथ ये दोहरे मकब नुमा होते हैं, तश्तरी जैसे, और ये ऑक्सीजन ले जाने में खून की मदद करता है। यही एक वजह है कि इसके अंदर मरकज़ाबी नहीं होता, ताकि उस खलिए में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन वो ला और ले जा सके। खून के हर मकब मिलीमीटर हजम में 50 से 60 लाख आरबीसीज होते हैं। आरबीसीज जो है वो हमारी हड्डी के गोदे में पैदा होते हैं और इनकी ज़िंदगी, इनका अरसा हयात आम तौर पे 100 से लेकर 127 दिन होता है। आइए अब हम देखते हैं खून के सफ़ेद ज़र्रात। ये जसामत में बड़े होते हैं, इनके अंदर मरकज़ा मौजूद होता है और ये बेरंग खलियात होते हैं। खून के हर मकब मिलीमीटर में 5000 ता 10,000 सफ़ेद जिस्मी खलिए पाए जाते हैं। खून के सुर्ख ज़र्रात के मुकाबले ये तादाद में बहुत कम होते हैं। इनकी 5 किस्में होती हैं: बेसोफिल, इयोसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। सफ़ेद जिस्में भी हड्डी के गूदे में पैदा होते हैं और ये जो सफ़ेद गूदे होते हैं ये हमारे जिस्म में फ़ौजी का काम करते हैं। अगर हमारे जिस्म में बाहर से जरासीम दाखिल होते हैं जो हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये उन पर हमला करते हैं और उन्हें ख़त्म कर देते हैं। ये खुर्दबीनी जानदार की वजह से होने वाले अमराज से हमारी हिफाजत करते हैं। हमारे जिस्म में मौजूद तीसरा जस्मिया है प्लेटलेट्स। ये बेहद छोटे कर्स नुमा होते हैं। आपने अक्सर खेतों में काम करने के लिए या घरों में इस्तेमाल करती हुई दराती देखा होगा, ये उस तरह के होते हैं। उनकी जसामत दराती की तरह होती है, कर्स नुमा होती है। खून के 1 मकब मीटर में ये तकरीबन 2.5 से 4 लाख होते हैं। खून में सबसे ज़्यादा मिकदार में
سرخ جسمیہ موجود ہوتے ہیں، اس کے بعد میں تعداد کے حساب سے دوسرے نمبر پر پلیٹلیٹس ہوتی ہیں، اور تیسرے نمبر پر خون کے سفید جسمیہ۔ پلیٹلیٹس جو ہے وہ ہمارے خون کو جمانے کا کام کرتی ہیں۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں کہیں زخم لگ جائے، ہمارے خون کی جو شریان ہیں وہ اگر کہیں سے کٹ جائے اور اس سے اگر خون بہنے لگے تو یہ خون بہنا بند کیسے ہوتا ہے، بلڈ کلاٹنگ کیسے ہوتا ہے۔ اگر ہمارے خون کی شریانوں میں کہیں سے زخم لگ جائے اور وہاں سے خون بہنے لگے تو ہمارے خون میں موجود پلیٹلیٹس جو ہوتی ہیں ان کے اندر ایک مادہ موجود ہوتا ہے جسے تھرموبلاسٹن کہتے ہیں۔ وہ کیلشیم آیون اور ایک انزائم پروتھرومبین سے مل کر ایک تھرومبین انزائم تیار کرتا ہے جو فائبرینوجن سے مل کر فائبرین بناتا ہے۔ ایک طرح کی ریشہ، ایک طرح کا دھاگا ہوتا ہے، اور یہ جہاں پر زخم لگی ہوتی ہے وہاں آر بی سیز وغیرہ کو بہنے سے روکتا ہے۔ بہنے سے رکنے کی وجہ سے کچھ دیر بعد جب یہ آر بی سیز اور خون کا پلازما دموی سیال جب ہوا سے کانٹیکٹ میں آتا ہے تو وہ وہاں پر سوکھ جاتا ہے۔ اس طرح سے ہمارا جو خون ہے وہاں پر جم جاتا ہے اور مزید خون بہنے سے رک جاتا ہے۔ خون کے افعال۔ ہمارے جسم میں خون جو ہے وہ کئی طرح کے افعال انجام دیتا ہے، جیسے کہ پہلا اہم افعال جو وہ انجام دیتا ہے وہ ہے گیسوں کا نقل و حمل۔ ہم جب سانس لیتے ہیں تو ہمارے جسم میں باہر سے جو آکسیجن ہے وہ پھیپھڑوں میں داخل ہوتی ہے، اور پھیپھڑوں سے اس آکسیجن کو جسم کے ہر خلیے تک پہنچانے کا کام جو ہے وہ ہمارا خون کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب یہ آکسیجن خون میں شامل ہو کر پورے جسم میں جاتا ہے تو اسی طریقے سے جسم کے ہر خلیے میں پیدا ہونے والی آکسیجن جو ہے وہ اسی طریقے سے واپس خون میں شامل ہوتی ہے، اور خون سے ہوتی ہوئی یہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے واپس پھیپھڑوں میں آتی ہے، اور پھیپھڑوں کی مدد سے ہم اس کاربن ڈائی آکسائڈ کو ہمارے جسم کے باہر خارج کرتے ہیں۔ تو گیسوں کا یہ جو نقل و حمل ہے، یہ جو گیسوں کا تبادلہ ہے، یہ ہماری خون کی مدد سے ہوتا ہے۔ تغذیاتی مادوں کی ترسیل۔ خون کا دوسرا اہم افعال ہے تغذیاتی مادوں کی ترسیل، یعنی کہ خلیات کو غذا مہیا کرنا۔ ہم جو کھانا کھاتے ہیں اس کھانے میں سے گلوکوز، امینو ایسڈ، روغنی ترشے، اس جیسی اشیاء کو ہم ہضم کرتے ہیں اور اسے ہمارے خون میں شامل کرتے ہیں، اور پھر خون جو ہے وہ ان اجزاء کو جسم کے ہر حصے تک، ہر خلیے تک پہنچاتا ہے۔ اسی لیے یہ بھی ایک اہم کام ہمارے خون کے ذریعے انجام دیا جاتا ہے۔ اس کا تیسرا اہم کام ہے بیکار مادوں کی ترسیل۔ ہمارے جسم میں ہونے والے اندرونی افعال، تحولی افعال کی وجہ سے کئی سارے بیکار اجزاء ہمارے جسم میں تیار ہوتے ہیں جو اکثر نقصان دہ بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ یوریا، امینو ایسڈ، کیریٹینن وغیرہ جو نائٹروجنی مادے ہیں وہ نسیجوں سے خون میں جمع کیے جاتے ہیں،
بعد میں یہ جو اجزاء ہے جسم سے باہر خارج کرنے کے لیے خون کے ذریعے گردوں کی جانب لے جائے جاتے ہیں، اور وہاں سے گردے جو ہے وہ انہیں صاف کر کر خون سے باہر نکال کے ہمارے جسم کے باہر خارج کرتے ہیں۔ خون کا چوتھا اہم افعال ہے جسم کی حفاظت۔ ان میں ضد جسمیہ یعنی کہ اینٹی باڈی کے تیار ہونے سے خوردبینی جراثیم اور دیگر نقصان دہ ذرات سے جسم کی حفاظت ہوتی ہے۔ خامرے اور محرکات کی نقل و حمل یعنی کہ پروٹین اور انزائم کا نقل و حمل۔ محرکات اور خامرے جسم میں جس جگہ پر پیدا ہوتے ہیں وہاں سے وہ خون کے ذریعے جسم کے اس مقام تک لے جائے جاتے ہیں جہاں پہ ان خامروں کو، ان محرکات کو عمل کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ اہم کام بھی خون کے ذریعے انجام دیا جاتا ہے۔ جسمانی درجہ حرارت پر قابو رکھنا۔ خون کا چھٹا افعال ہے جسمانی درجہ حرارت پر قابو رکھنا۔ نالیوں کے مناسب پھیلاؤ اور سکڑاؤ کی وجہ سے جسم کا درجہ حرارت مستقل طور پر 37 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے، اور اسے قابو کرنے کا کام جو ہے وہ خون کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ساتواں افعال جو ہے جو ہمارا خون انجام دیتا ہے وہ ہے جسم میں سوڈیم، پوٹاشیم جیسی نمکیات کو متوازن رکھنا۔ اور اسی کے ساتھ ایک اہم افعال جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ زخم سے خون بہہ رہا ہو تو تھکے تیار کر کے زخم بند کرنے کا فعال پلیٹلیٹس اور دموی سیال میں موجود فائبروجن نامی پروٹین کرتا ہے، جو ہمارے خون میں شامل ہے اور اس کا ایک اہم جز ہے۔ یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ زخم کو ٹھیک کرنے کا کام بھی جو ہے وہ ہمارے خون میں موجود اجزاء کرتے ہیں، ہمارا خون ہی کرتا ہے۔ انسانی خون کے گروپ۔ ہم انسانوں میں ضد جسم یعنی کہ اینٹی باڈی اور تریاکزا یعنی کہ اینٹیجن، یہ دو پروٹین پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے جسم میں، انسانی جسم میں 4 طرح کے خونی گروپ، انسانی خون کے 4 گروپ پیدا ہوتے ہیں جنہیں ہم اے بی اور او ان 4 گروپ میں تقسیم کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ 4 گروپ کے علاوہ ہمارے جسم میں ایک اور چیز پائی جاتی ہے جسے ہم RH فیکٹر کہتے ہیں۔ اگر ہمارے جسم میں RH فیکٹر موجود ہو اس وقت ہمارا جو خون کا گروپ ہے وہ پازیٹیو کہلاتا ہے، اور اگر ہمارے جسم میں وہ RH فیکٹر موجود نہ ہو تو ہمارا جو خون کا گروپ ہے وہ نگیٹیو کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے جسم میں جو ہے انسانوں میں جو خون کے گروپ ہے وہ 8 ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اے پازیٹیو، بی پازیٹیو، اے بی پازیٹیو اور او پازیٹیو۔ اسی طریقے سے 4 نگیٹیو یعنی کہ اے نگیٹیو، بی نگیٹیو، اے بی نگیٹیو اور او نگیٹیو۔
اے بی او بلڈ گروپ سسٹم ہماری باڈی میں موجود میجر بلڈ گروپ سسٹم ہے۔ اے بی او بلڈ گروپ سسٹم آل ہیومنز، کچھ چمپینزیز اور بیبونز اور گوریلاز میں بھی موجود ہوتا ہے۔ اے بی او بلڈ گروپ سسٹم کی 4 ٹائپس ہیں جو پرسن ٹو پرسن ویری کرتی ہیں۔ وہ ٹائپس بلڈ گروپ اے، بلڈ گروپ بی، بلڈ گروپ اے بی اور بلڈ گروپ او ہیں۔ اے بی او بلڈ گروپ کی ٹائپس ایک دوسرے سے مختلف صرف اور صرف اینٹیجنز کی وجہ سے ہیں۔ اینٹیجن ایک خاص قسم کی پروٹین ہے جو ریڈ بلڈ سیلز کے اندر پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کا بلڈ گروپ اے ہے تو اس میں اینٹیجن اے ہی موجود ہوگا جس کی وجہ سے اس کا بلڈ گروپ اے ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی ہیومن کا بلڈ گروپ بی ہے تو اس میں اینٹیجن بی ہی موجود ہوگا۔ اگر کسی ہیومن کا بلڈ گروپ اے بی ہے تو اس میں 2 اینٹیجنز یعنی کہ اینٹیجن اے اور اینٹیجن بی موجود ہوں گے۔ اگر کسی ہیومن کا بلڈ گروپ او ہے تو اس میں کوئی اینٹیجن موجود نہیں ہوگا۔ اس طرح ہم اینٹیجن کی مدد سے کسی بھی شخص کا بلڈ گروپ جان جاتے ہیں۔ خون کا عطیہ۔ کوئی انسان حادثے کا شکار ہوتا ہے یا اسے کوئی زخم لگ جاتی ہے یا اس کے آپریشن کے وقت میں اس کا خون ضائع ہوتا ہو یا خون کی دیگر بیماریاں جیسے کہ ایمنیشیا، تھیلاسیمیا، کینسر کے مریض، ان حالتوں میں کسی بھی وجہ سے اگر ہمارے جسم میں خون کی کمی واقع ہوتی ہے تو ہم کسی صحت مند انسان سے خون لے سکتے ہیں اور اسے کسی بیمار انسان کو یا ضرورت مند انسان کو وہ خون دے سکتے ہیں۔ صحت مند انسان کے جسم سے خون لے کر ضرورت مند انسان کو دینا یہ خون کا عطیہ کہلاتا ہے۔ اس کام کو آسان کرنے کے لیے ہم نے کئی سارے بلڈ بینکس بنائے ہیں جہاں پر الگ الگ انسانوں کا خون لے کر اسے ریفریجریٹر میں جمع کیا جاتا ہے تاکہ بوقت ضرورت وہ ضرورت مند انسان تک پہنچایا جا سکے۔ جو شخص خون دیتا ہے اسے خون کا داتا کہتے ہیں اور جو ضرورت مند شخص کو خون کی ضرورت ہوتی ہے جسے وہ خون دیا جاتا ہے اسے خون کا صارف کہتے ہیں۔ گروپ او کا خون دوسرے تمام گروپوں کے افراد کو دیا جا سکتا ہے جبکہ گروپ اے بی کا شخص تمام گروپ سے خون لے سکتا ہے۔ اسی لیے گروپ او کو آفاقی داتا یعنی کہ یونیورسل ڈونر کہتے ہیں اور گروپ اے بی خون کا آفاقی صارف یعنی کہ یونیورسل ریسیپینٹ کہلاتا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا بلڈ گروپ کن کن بلڈ گروپ والوں کو خون دے سکتا ہے۔ خون کا گروپ موروثی ہوتا ہے یعنی کہ ہمارا بلڈ گروپ کون سا ہوگا یہ ہمارے والدین کی جانب سے منتقل ہونے والے جین پر منحصر ہوتا ہے۔ خون کا عطیہ دیتے وقت مشابہ گروپ کا خون ہو تو ہی مریض کو دیا جا سکتا ہے۔ اگر خون کا گروپ مشابہ نہ ہو تو مریض کو نقصان ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے اکثر اوقات
मरीज़ की मौत भी वाक़ई हो सकती है। आज का दाता कल का सारिफ हो सकता है, इसीलिए हमें बगैर किसी तवक्के के खून का अतिया करते रहना चाहिए। दरअसल ये खून का अतिया जो है वो ज़िंदगी का अतिया होता है। अक्सर औक़ात जरियान खून यानी कि खून के बहने की वजह से विलादत या ऑपरेशन के वक्त मरीज़ को खून की ज़रूरत होती है। इन्हीं हालतों में सेहतमंद इंसान के ज़रिए दिए गए खून का इस्तेमाल मरीज़ की ज़िंदगी बचाने के लिए किया जाता है। इसीलिए खून के अतिये को सबसे अफजल अतिया कहा जाता है।